اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روح کی ترقی کیسے ہوگی۔ کہ دیکھیں، روح کی ترقی اصل ترقی ہے، اور ہمارا جو اصل وجود ہے وہ بھی روحانی ہے۔ ہم میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں دو قسم کی روح ہے، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی تو وہ تو ہے، مطلب اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن روح ربانی آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینہ جب بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت روح ربانی اس میں آتی ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی پاس ہے، نہ کوئی فکر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روح کی ترقی کیسے ہوگی۔ ہر کام کرنے کے لیے ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جو بھی آپ کام کرنا ہے دنیا میں، معمولی سے معمولی سا کام، اس کے لیے ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت بنتی کیسے ہے؟ جب آپ کو ایک کام کی ضرورت محسوس ہو، پھر اس کی نیت بنتی ہے۔ جب تک آپ کسی کام کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے، آپ اس کی نیت بھی نہیں بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو بدن میں پوشیدہ طور پہ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کینسر ہے وہ، اور اس کی ظاہری کوئی علامات ایسی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، پھر انسان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، آخر میں جب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب کینسر آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی ظاہری علامات شروع ہو جاتی ہیں، تو ڈاکٹر جب ٹیسٹ وغیرہ کر کے بتاتا ہے کہ بھئی یہ تو اب آخری کینسر ہے اور آخری سٹیج میں ہے، اس کو گھر لے جاؤ، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ روح کی جو علاج ہے وہ میں صرف نیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ نیت بنے گی ضرورت کے احساس کے ساتھ۔ جب تک آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، ضرورت کا احساس نہ ہو، تو آپ کی نیت بن ہی نہیں سکتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تو نیت دین میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ کسی بھی چیز کی نیت، اور ہمارے دین کا ایک مسلمہ اصول ہے، پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دراصل دار و مدار جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیت پر ہے۔ زندگی میں آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں اور یہ ظاہری روزے رکھتے رہیں، حج اور عمرے اور یہ خیرات، لیکن آپ کی اگر اس زندگی سے مراد، یعنی اس تمام کاموں سے مراد کوئی نیت اس کی بنیاد نہ ہو، تو یہ سارے کام پھر فضول ہیں۔ دین کے جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو نیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہر کام کے لیے، دنیا کے کام کے لیے بھی، معمولی سے، میں نے کہا نا، معمولی سے معمولی کام، پہلے تو ضرورت، پھر ضرورت آپ کی چاہت بن جاتی ہے، چاہت سے پھر نیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ کام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش برس رہی ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھایا جا چکا ہے اور شام کا وقت ہے، بارش، ہلکی ہلکی بارش۔ اب اس میں انسان سوچتا ہے کچھ سموسے پکوڑے اور چائے آ جائیں۔ اب دیکھیں، اس میں یہ سموسے پکوڑے اور چائے، یہ میں مثال بیان کروں۔ اب سموسے پکوڑے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، گرم گرم سموسے اور پکوڑے، اب یہ دیکھیں نا، کافی چیزیں بن کے ایک چاہت بن جاتی ہے آپ کی، ہونا چاہیے۔ جاؤ بلاؤ، اس کو بلاؤ، بازار سے جا کے مرحبا بیکری سے گرم گرم پکوڑے اور سموسے منگواؤ۔ ادھر خاتون خانہ چلی جاتی ہیں چائے بنانے کے لیے، ادھر سے پکوڑے سموسے آ جاتے ہیں اور کھا لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ہو گیا۔ آپ نے ایک چاہت کی، آپ کی نیت بنی، اس نیت کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ پکوڑے سموسے کہیں مفت ملتے ہیں؟ نہیں ملتے، وہ پیسوں سے ملتے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے خرچ کیا، مالی جانی
یعنی وہ لڑکے کو بھیجا، محنت ہوئی، گھر میں آپ گئیں، چائے بنائی، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک کام یعنی ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کی چاہت تھی۔ چاہت ضرورت ایک الگ بات ہے، یعنی یہ تو میں نے ایک وہ ہے کہا نا آپ کو، ضرورت پھر کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت چاہت، آپ کی محبت، پھر آپ کی نیت بن جائے اور پھر جو ہے آپ وہ کام کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ روح کی ترقی یہ ہماری اشد ضرورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے اس سلسلہ نشست میں کہ سب سے پہلے آپ کو روحانی زندگی کی فکر کرنا ہوگی۔ دنیا میں آ کے پہلے روحانی زندگی کی فکر کرنا ہوگی کہ میں نے روحانی زندگی جینی ہے، دنیا مادی زندگی نہیں جینی میں نے روح کو اپنی زندگی دینی ہے، اور ایسی زندگی جو مجھے اپنے رب کے پاس پہنچا دے۔ یہ سب سے پہلے ہماری رب کی ملاقات کا انتظام اور اس کی تیاری، یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ رب سے جڑ جانا، رب کی یاد، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، کیونکہ اگر ہماری زندگی کی بنیاد اللہ کی یاد میں ہو گئی، یا تقویٰ، قرآن کی زبان میں میں تقویٰ کا لفظ استعمال کروں گا، اگر کسی کی زندگی کی بنیاد جو ہے تقویٰ ہو گیا تو اب اس کی زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مثال دی ہے، یہ زندگی کی بنیاد کی بات آ رہی ہے تو میں وہ بھی آپ کو کہہ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک شخص جو کہ اپنے مکان کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ بہرحال وہ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ ایسا شخص جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پہ ہو وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک کھائی کے کنارے اپنا مکان بنا رہا ہے اور وہ اس کو پھر گر جانا ہے جہنم میں۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی بنیاد ایسی کھائی کے کنارے رکھتے ہیں جو گر جانے والی ہے، اور وہ پھر گر جاتی ہے آگ، جہنم کی آگ میں۔ تو بہرحال زندگی کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کیا؟ آپ احتیاط، محتاط رہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور اپنی منزل کے راستے کو پہچانیں اور اس راستے پر پھر چلنے لگیں۔ احتیاط سے زندگی میں قدم رکھتے رہیں تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، یعنی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، عملاً تسبیح پکڑ لی ہے اور عمل، یعنی آپ کا عمل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو یہ پھر نقصان میں ہوگا، یعنی اس کے زندگی کی بنیاد جو ہے پھر نقصان میں ہوگی۔ روح کی ترقی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ ضرورت محسوس کریں کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے، اور اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے دیگر محبتوں پر، اور اللہ کی شدید محبت میں نے حاصل کرنی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس میں ایک استاد کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ میری روحانی ترقی ہو، تو یہ روحانی ترقی کی مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے، یعنی اس کی عملی طور پہ اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی استاد کی ضرورت ہوگی۔ جس طرح کہ یعنی دنیا کے علوم ہیں، ہر علم کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی ترقی کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے۔ استاد وہ جو آپ کو بتائے، آپ کو علم دے اور آپ کو تعلیم دے، دانائی کی باتیں بتائے، آپ کا تزکیہ نفس کرے،
تو بہرحال تو اس طریقے سے، یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ میں کتابیں پڑھ کر اپنی روح کو ترقی دے لوں گا تو ایسا نہیں ہے ممکن، کیونکہ اصل تو ہے اسلام میں آپ کو پورے کا پورا داخل ہونا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم